بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن میلاد منایا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تابعین نے، کیا ائمہ اربعہ نے اسے عبادت سمجھا؟ آئیے دلائل کے آئینے میں حقیقت کو پہچانتے ہیں، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مروجہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کے بارے میں واضح ہو گیا کہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ قولاً اور نہ عملاً۔ سنن اربعہ میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا پر اثر واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداعی وعظ معلوم ہو رہا ہے، ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تقوی، اللہ کے خوف اور سمع و طاعت کی تاکید کرتا ہوں۔ اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، پس تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا وہ بہت بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا، یعنی اختلافات سے دوچار ہوگا۔ پس تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل پیرا ہونا لازم ہے، اور اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اور دین میں نئی نئی باتیں داخل کرنے سے بچو، اور ہر نئی بات دین میں داخل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی خطبته اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد وشر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور النسائی کی روایت میں ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ نسائی کے علاوہ سنن اربعہ، مسند احمد، ابی یعلا اور طبری کی متقارب الفاظ والی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور یہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نجات وہ لوگ پائیں گے جن کا عمل مجھ جیسا اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے آج کے عمل جیسا ہوگا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے بعد خلفائے راشدین اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے کو بھی معتبر اور ذریعہ نجات قرار دیا ہے۔ اور جب ہم خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بکثرت واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ آبرو پر اپنا مال و جان قربان کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات پر عمل پیرا ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹتے تھے۔ لیکن جب ہم اس مروجہ عید میلاد کو تلاش کرتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں اس کا کہیں سراغ تک نہیں ملتا۔
نہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، نہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد میں، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، اور نہ ہی 1,40,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے قول و عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جو عمل موقع اور گنجائش ہونے اور ممانعت بھی کوئی نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والوں کی نظروں سے پوشیدہ رہا ہو، وہ یقیناً شریعت اسلامیہ کا جز نہیں ہو سکتا، یا پھر ہمیں اس بدگمانی کا کھل کر اظہار کر دینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ تھی، یا کم از کم اتنی نہ تھی جتنی آج کے جشن منانے والوں کو ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام زمانوں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد والے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد والے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے اپنے اور اپنے صحابہ، پھر تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین کے 3 زمانوں کو قرون خیر قرار دیا ہے، اور اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی سے کچھ منقول نہیں کہ ان تینوں صدیوں میں ہی کسی نے یہ عید ثالث منائی ہو۔ اور بالآخر 4 معروف فقہی مذاہب کے ائمہ مجتہدین حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کی اجتہادی مسائل اور کتب فقہ کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی امام صاحب کے یہاں اس عید کا ذکر نہیں ملے گا، اور نہ دیگر فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو پھر صاحبو، جو چیز خیر سے بھرے ہوئے 3 زمانے بلکہ اسلام کے پہلے 625 برس تک موجود نہ تھی، اسے جائز و ثواب قرار دینا شریعت سازی اور سینہ زوری کے سوا کچھ نہیں، اور جشن میلاد کی حیثیت اس وقت اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے جب اس میں راگ رنگ اور گانے بجانے کا عنصر شامل ہو جائے، چاہے اسے قوالی کہیں یا کوئی بھی نام دے لے، اور جب جلوسوں میں مرد و زن کا اختلاط ہو تو وہاں کیا کیا برائیاں جنم نہ لے گی، اور پھر ذکر و دعا کے اپنے بنائے ہوئے طریقے جن میں کسی کو بدعت کہا جا سکتا ہے تو کئی شرک پر منتج ہوتے ہیں، جیسے دعا و ندائے غیر اللہ وغیرہ۔ اسی طرح ان جلسے جلوسوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام الوہیت بلکہ اس سے بھی اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک جاہلانہ شعر ہے، اللہ کا پکڑا چڑھائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ حد سے زیادہ بڑھانا اسی غلو کی ایک مثال ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم اور عالم غیب ثابت کرنا وغیرہ بھی ہے، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک حق پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔